بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ مت پوچھ کے کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کے کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے۔ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ عاشق ہوں پر معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے۔ ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے۔ ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ آج کا یہ ایپیسوڈ سمرپت ہے فارسی اور اردو کے بہت بڑے شاعر جناب مرزا اسد اللہ خان غالب کو۔ مرزا غالب اردو کے سب سے بڑے شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری کے حسن اور بیان کی خوبی میں ہی نہیں ہے، ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کے سمجھتے ہیں اور بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے ہیں۔ غالب جس پرآشوب دور میں پیدا ہوئے، اس میں انہوں نے عظیم مغلیہ سلطنت کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا اور باہر سے آئی ہوئی انگریز قوم کو ملک کے اقتدار پر چھاتے ہوئے دیکھا۔ غالباً یہی پس منظر ہے جس نے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسعت پیدا کی۔ وہ کسی ایک عہد کے نہیں بلکہ ہر عہد کے، ہر زمانے کے شاعر ہیں۔ ان کی طرز ادا میں جدت اور باغپن ہے۔ جدید تشبیہات اور تراکیب نے ان کے اشعار کو ایک دائمی تازگی بخشی ہے۔ انہوں نے 11 برس کی عمر میں غزل کہنا شروع کیا تھا۔ ابتدا میں بیدل کا رنگ نمایاں تھا، زیادہ تر توجہ فارسی کی طرف رہی۔ مرزا کو فارسی سے خاص دلچسپی تھی۔ شیخ معظم کی شاگردی میں آئے۔ علاوہ ازیں عبد الصمد کے بھی ان پر بڑے احسانات ہیں جنہیں مرزا بھی تسلیم کرتے ہیں اور کبھی ان کے وجود سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ فارسی شاعری میں انہوں نے بیدل کے علاوہ ظہوری، نظیری اور عرفی سے بھی بہت زیادہ اثر قبول کیا۔ بالآخر انفرادی اور ذاتی رنگ پیدا ہو گیا۔ مرزا انسانی فطرت کے نباز تھے اور نفسیاتی حقائق کا گہرا ادراک رکھتے تھے۔ انہیں مسائل تصوف، خصوصاً فلسفہ، وحدت الوجود سے گہری دلچسپی تھی۔ غالب کو اپنی فارسی پر بڑا ناز تھا۔
لیکن ان کی شہرت اور مقبولیت ان کے اردو دیوان غالب اور خطوط مکاتب غالب سے ہوئی۔ مرزا غالب ہمیشہ سے ہی اپنے چاہنے والوں کے لیے ایک کرسماتی کردار رہے ہیں۔ مرزا کی شخصیت کی سب سے اہم خوبی یہ رہی ہے کہ ان کے عاشقوں میں نہ صرف اردو والے بلکہ غیر اردو کا طبقہ بھی ان کا معترف رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جتنے بے تکے اور گھٹیا شعر مرزا غالب کے نام سے جوڑے جاتے ہیں اتنے شاید ہی کسی اور شاعر کے نام سے منسوب کیے جاتے ہوں۔ غیر اردو طبقہ مرزا غالب کے اشعار کو بھلے نہ سمجھے مگر داد دینے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ ان کی پیدائش کو تقریباً 2 صدیاں بیت گئی ہیں لیکن ان کا فن آج بھی اپنی معراج پر قائم ہے۔ یہ مرزا غالب کی 223ویں سالگرہ ہے، یعنی 2 صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن آج بھی ان کی مقبولیت کم نہیں ہوئی۔ ہر عمر کے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، کیا بوڑھا کیا جوان، ہر کسی کو پتا ہے کہ مرزا غالب کون تھے۔ یہ کسی شاعر کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ مرزا غالب اکیلے شاعر ہیں جن پر بے پناہ مضامین لکھے گئے، کئی کتابیں لکھی گئیں۔ لوگوں نے اپنے شعر کہے اور نام دے دیا مرزا غالب کا۔ آئیڈیا جنریٹنگ اسٹوڈیو اس مہان کوی کو، شاعر کو سلام کرتا ہے۔ درد سے